السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ کسان سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا اور اپنی زمین کو مکمل دیکھ بھال کے ساتھ سنوارتا، مگر جب فصل پک کر تیار ہوتی تو گاؤں کا ظالم مالک آ کر اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور صرف تھوڑا سا حصہ کسان کو واپس دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اسے زمین کے نیچے کچھ سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے مزید کھدائی کی تو اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کھولا تو وہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ کسان نے فوراً سوچا کہ اگر یہ بات مالک کو پتہ چل گئی تو وہ یہ زبردستی خزانہ چھین لے گا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو اپنے گھر کے صحن میں دفنا دیا۔ جب اس کی بیوی واپس آئی تو کسان نے اسے بتایا کہ اسے خزانہ ملا ہے اور اسے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن کسان کو بیوی پر شک ہوا کہ وہ یہ راز کسی کو نہ بتا دے۔ اس نے سوچا کہ بیوی کو بتانے سے بہتر ہے یہ خزانہ کسی اور جگہ چھپا دے۔ چنانچہ کسان نے صندوق نکالا اور جنگل میں ایک خفیہ جگہ دفنا دیا۔ اگلے دن کسان نے اپنی بیوی کو جنگل میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راتوں رات مچھلیاں خریدیں اور جنگل کی زمین پر پھیلا دیں اور درختوں پر کچھ روٹیاں لٹکا دیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے بیوی کو جنگل لے جا کر مچھلیاں اور روٹیاں دکھائیں اور کہا، یہاں مچھلیاں زمین سے نکلتی ہیں اور آسمان سے روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور ادھر یہ بات گاؤں میں مشہور ہو گئی کہ کسان کے پاس کوئی خزانہ ہے۔ مالک تک یہ جب بات پہنچی، اس نے کسان کو بلایا اور پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کسان نے انکار کر دیا، مگر مالک نے کہا، تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کسان نے کہا، میری بیوی پاگل ہو چکی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ مالک نے کسان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا، ہاں خزانہ صحن میں دفنایا ہے، مگر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائے تھے اور آسمان سے روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ مالک نے سمجھا کہ کسان کی بیوی واقعی پاگل ہے۔ مالک نے اپنے آدمیوں کو کسان کے صحن کی کھدائی کا حکم دیا، مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ یوں کسان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف مالک کو دھوکہ دیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ دوستوں، اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور مزید انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمیں دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔